السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ وقف امینڈمنٹ بل یا وقف ترمیمی بل آخر کیا ہے اور ہم مسلمانوں کی اس بل کے تعلق سے کیا ذمہ داریاں ہیں۔ دوستوں، سب سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ وقف آخر کیا چیز ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے اسلام میں اور شریعت میں مسلمانوں کو بے حد تلقین اور تاکید کی ہے کہ آپ اپنا مال، اپنا پسندیدہ مال یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کریں اور اس مال کو کار خیر پہ خرچ کریں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، تو اس کے تمام اعمال منقطع یعنی ڈسکنٹینیو ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ سب سے پہلا ہے صدقہ جاریہ، دوسرا ہے علم نافع یعنی وہ علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، اور تیسرا ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرے۔ دوستوں، اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں یا خیر کے کاموں میں نہ خرچ کرو۔ دوستوں، اسی طرح سے وقف جو ہے وہ ایک صدقہ جاریہ ہے، یعنی انسان اپنی کسی جاگیر یا جائیداد کو اللہ کے نام پر وقف کر دیتا ہے، یعنی یہ پراپرٹی اب میری نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی، اور ان پراپرٹیز سے جو بھی پیسہ آتا ہے وہ خیر خواہی کے کاموں میں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ دوستوں، 2 ایسے پوائنٹس جن کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں خاص طور پر، وہ یہ ہیں کہ یہ تمام پراپرٹیز اور جائیداد یہ مسلمانوں کی اپنی جاگیریں ہیں، نہ کہ حکومت کی یہ کوئی جاگیر ہے، اور مسلمانوں نے اپنی خوشی سے اور اللہ کی رضا کے لیے ان پراپرٹیز کو وقف کر دیا خیر کے کاموں کے لیے۔ دوسری بات جو بہت ہی غور کرنے لائق ہے وہ یہ ہے کہ ان پراپرٹیز سے کوئی بہت بڑی انکم جنریٹ نہیں ہوتی، بلکہ یہ پراپرٹیز مساجد کی شکل میں یا قبرستان کی یا خانقاہوں کی شکل میں موجود ہیں۔ دوستوں، یہ جو وقف امینڈمنٹ بل ہے یہ حکومت نافذ کرنا چاہتی ہے تاکہ یہ وقف کی پراپرٹیز میں مداخلت اور انٹرفیرنس کر سکے، اور جب یہ بل پارلیمنٹ میں پیش ہوا اور اس کی مخالفت ہوئی تو ایک جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کی گئی۔ اس کمیٹی میں تقریباً 31 ممبران ہیں اور اس میں 16 افراد وہ حکومت کے اور 15 افراد اپوزیشن کے ہیں۔ دوستوں، اس JPC یعنی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے ہندوستان کی عوام سے اور کچھ اداروں سے ان کی آرا یعنی اوپینینز مانگے ہیں کہ وہ بتائیں کہ اس بل کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے، اور ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی رائے کو مضبوطی کے ساتھ رکھیں۔ اب ہم اس رائے کو کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ اور کچھ اور تنظیموں کے اشتراک سے، ان کے کولیبوریشن سے ایک اسکینر اور ایک QR کوڈ بنایا گیا ہے۔ وہ QR کوڈ یہ ہے جو آپ کی اسکرین پر ہے، آپ اس کو اسکین کریں، آپ کو یہ QR کوڈ آپ کی ای میل تک لے جائے گا۔ آپ اپنی ای میل سے اس پر ایک میٹر ہوگا، اس میٹر کو آپ اچھے سے پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد آپ سینڈ بٹن دبا دیں۔ دوستوں، سینڈ بٹن دباتے ہی آپ کا ریجیکشن یعنی اس بل کے تعلق سے آپ کا جو آپ کی رائے ہے کہ ہم اس بل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی تک پہنچ جائے گی۔ اب بہت وقت نہیں بچا، 15 ستمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، رات 12 بجے تک۔ دوستوں، میری ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے جو بھی کم و بیش 20 کروڑ یا اس سے زائد مسلمان ہیں، ان سے میری یہ اپیل اور گزارش ہے کہ اس QR کوڈ کو اسکین کر کے اپنی رائے کو ضرور آپ شیئر کریں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ سے دعا کریں کہ اس وقف امینڈمنٹ بل سے ہمیں چھٹکارا مل سکے۔ جزاکم اللہ واحسن الجزاء۔